يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الاشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ چھٹے پارے کا 13واں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود کی دشمنی کے اسباب کو بیان فرمایا. اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے اے ایمان والو تم نے یہود کو اپنا دوست نہیں بنانا. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم نے یہود یا نصارہ کو اپنے دوست نہیں بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. پھر اس کے متعلقات کو بیان فرمایا تھا اور پھر آخر میں یہ فرمایا تھا کہ تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارے دوست اور تمہاری محبتوں کے مستحق اللہ رب العزت کی ذات گرامی، اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اہل ایمان ہیں جو اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں. اب یہاں پر یہود کی دوستی کے ساتھ ساتھ مشرکین کی دوستی سے بھی منع فرمایا اور پھر اس کے اسباب کو بیان فرمایا کہ یہود اور مشرکین اور نصارہ کس وجہ سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس تناظر میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یعنی پہلے یہ کہا تھا نا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اب اس کے سبب کو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا، تم نہ بناؤ
الذین ان لوگوں کو اتخذوا دینکم جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو، کیا بنا لیا ہے؟ حضبم و لعبا، کھیل تماشا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، تم ان کو نہ بناؤ۔ لعبا من الحضبن یعنی ٹھٹھا و لعبا اور کھیل تماشا، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب عطا کی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافروں کو کیا نہ بناؤ، اولیاء دوست، یعنی جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اہل کتاب میں سے انہیں، اور کافروں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر کافروں سے مراد مشرک ہیں۔ ویسے جو بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، اس کا شمار کافروں میں ہی ہوتا ہے، بے شک وہ کسی بھی اور نبی پر ایمان لانے والا ہو۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے بارہا اس چیز کو بیان فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی اور دین کو پر عمل کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں موجود ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یعنی یہود بھی کافروں میں شمار ہوتے ہیں، نصارہ بھی کافروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اصطلاحاً انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور ان کے کچھ احکام بھی دیگر کافروں سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو یہاں پر کافروں سے مراد مشرک ہیں، اور جو دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دوستی یا تعلق قائم کرنا، اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی بندے کا مزاج مل جاتا ہے اور دوستی ہوتی ہے، کبھی بندے کا مفاد مل جاتا ہے اور دوستی ہوتی ہے، کبھی کسی انسان کی کوئی منصوبہ بندی کسی کے ساتھ مل جاتی ہے اور دوستی ہوتی ہے۔ دوستی کا جو بھی سبب ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضبا و لعبا، تمہاری دوستی کے سارے تقاضے پیچھے ہوں گے اور دین کی عزت آگے ہوگی۔ تمہاری دوستی کا جو بھی سبب بن رہا ہے نا، ان سے دوستی نہیں کرنی جو تمہارے دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب بھی جو بندے دین کا مذاق اڑائیں یا دین کا ذکر تحقیراً کریں، کسی ایمان والے کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی دوستی کا رابطہ قائم کرے، کیونکہ ایمان بندہ مومن کو اپنی ذات کے خول سے اوپر اٹھا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جینے کا درس دیتا ہے کہ تمہارا دین سب سے مقدم ہوگا۔ اور جیسے کہ پچھلے رکوع میں آیا تھا کہ وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ تو یہ دوستی کا معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا، اسے راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟
اس نے کہا یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ تیرا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تمہارا کوئی کاروبار اکٹھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے جب سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے تو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ بشارت دوں کہ تم میری وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو، اس لیے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ذات کی خول کی سطح پر جینا کوئی کمال نہیں ہے، دیر یا ملحد بھی جی لیتے ہیں۔ جس بندے نے ایمان کے دائروں میں رہنا سیکھ لیا، اس بندے نے ایمان کی حلاوتوں کو پا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، ٹھٹھا اڑائیں، ان کو اپنے دوست نہ بناؤ، والکفار اولیاء، اور جو کافر ہیں ان کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ دیکھیں بندہ جب بھی کسی کو دوست بناتا ہے، یہ جو لوگ تھے، یہ جو منافق تھے اور یہود سے اپنے تعلقات قائم کرتے تھے، جو پیچھے گزرا کہ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہ گردش روزگار نہ ہمیں پکڑ لے، تو اپنے خیال میں تو وہ اپنا فائدہ ہی کر رہے تھے نا، کہ اگر ایسے حالات بن گئے تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ بندہ جو بھی کام کرتا ہے اپنے خیال میں اپنے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن بندہ فائدے اور نقصان کا معیار صحیح نہیں بناتا۔ تو انہیں یہ کہا گیا کہ مت سوچو، اگر اس طرح ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا، تم بندوں کی طاقت سے مت ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ جب خدا راضی ہوتا ہے تو پھر سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ جب خدا راضی ہوتا ہے پھر مخلوق اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر تقوی کا حکم کس پس منظر میں دیا گیا کہ جو لوگ دوستی دین سے ہٹ کر کرتے تھے، جو لوگ دوستی دین کے تقاضوں سے ہٹ کر کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جس بندے نے تعلق قائم کرتے ہوئے بھی دین کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا تو اس نے تقوی کی راہوں کو اختیار کیا ہے، وہ اللہ کی بندگی کے راستے پر چلا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تمہیں واقعی ایمان آ گیا ہے نا، پھر یہ نہ سوچو کہ فلاں بندہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر اس طرح ہو گیا تو کیا ہوگا، پھر تم یہ سوچو کہ اگر ہمارا رب ہم سے روٹھ جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب ایک مثال دی تمسخر اڑانے کی، مذاق اڑانے کی، کہ جب اذان کا وقت ہوتا، اذان دی جاتی، آپ جانتے ہیں کہ اذان ایک اسلامی شعار ہے۔ جب یہ مرحلہ پیش آیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت بغل بجا دیا جائے، کسی نے کہا ناقوس بجا دیا جائے۔ تو یہ مشورہ چل رہا تھا، مختلف مشورے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو وہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بندے کے پاس ناقوس ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ اسے کہتے ہیں یہ ناقوس بیچتے ہو؟ اس نے کہا یار کیا کرو گے؟
کہنے لگے ہم نے ناقوس بجا کے لوگوں کو نماز کے وقت کا بتانا ہے۔ اس نے کہا ناقوس کیوں بجاتے ہو؟ میں تمہیں اس سے اچھے کلمات بتاتا ہوں۔ تو اس نے خواب میں وہ کلمات سکھائے جو اذان کے کلمات تھے۔ تو وہ بیدار ہوئے، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ خواب عرض کیا۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت بلال سے فرمایا یہ آپ کو کلمات بتاتے ہیں، آپ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیں، اذان پڑھیں۔ حضرت بلال نے اذان پڑھنے شروع کیا۔ حضرت عمر بھاگتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا۔ پھر کوئی کم و بیش 10-12 صحابی تھے جنہوں نے کہا ہم نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اذان ہے نا، اگر صرف نماز کا وقت بتانا مقصود ہوتا تو ناقوس بجا دیا جاتا، بغل بجا دیا جاتا، کوئی جھنڈا لہرا دیا جاتا، کوئی طریقہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اسلام نے جو یعنی فرشتے نے خواب میں اللہ کی طرف سے جو کلمات سکھائے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان صرف نماز کے وقت ہونے کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اذان خود میرے رب کی کبریائی کا بہت بڑا اعلان ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو ریشائے سیماب۔ تو یہ جو اذان ہے نا، یہ اسلام کا ایک شعار ہے۔ اچھا، اب جب اذان ہوتی تو ایک یہودی تھا، وہ اس سے بڑا چڑھتا تھا اذان سے۔ وہ کہتا تھا حرق الکاذب، جھوٹے کو جلا دیا جائے۔ تو اس کے گھر میں آگ لگی، خود بھی جل گیا، اس کا گھر بھی جل گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں نا، یعنی وہ اس طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ کا دین کسی کام کا نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں کہیں گے کہ آپ کے دین پر کوئی ڈائریکٹ تان کریں گے، وہ دین کے کسی طریقے پر کسی نہ کسی طریقے سے تان کریں گے۔ تو اس کی ایک مثال دی، اذان کے وقت کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی ہے، وہ اذان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ اگر ایک لوہار نے لوہا وہ ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا لوہے پر مارنے کے لیے اور اللہ اکبر کی صدا آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر نہیں مارتا تھا، وہ آرام سے رکھ دیتا تھا، کہتا تھا بھائی بعد میں کام کروں گا، مجھے میرے رب نے یاد فرما لیا ہے۔ ایمان والے اذان کو اس طرح سنتے ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اذان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ ایمان نہ ہو تو پھر اذان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم آواز دیتے ہو نماز کی طرف، ندا دیتے ہو آواز کی طرف، اتخذوها حزوا ولعبا، اتخذوها وہ اس کو بنا لیتے ہیں، اتخذوها یہ اصل میں وہ الی الصلاۃ اتخذوها ہے نا، تو میں نے وہ الگ پڑھ دیا ہے۔ پھر اتخذ یتخذ ہوتا ہے نا، یا آپ ملا لیں اس کو یا آپ الگ پڑھ لیں۔ یہ ذرا اس کے لیے اگر لفظ کو توڑنا ہے تو پھر تھوڑا سا گرامر آنی چاہیے، اس لیے عام لوگ اس کو ملا کے ہی پڑھتے ہیں، میں اس کو الگ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ یعنی تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ جائز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تو اس طرح کی جاتی ہے۔ تو الی الصلاۃ اتخذوها حزوا ولعبا، تو وہ اذان کو بنا لیتے ہیں ٹھٹھا اور مذاق۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ذالک کا ویسے معنی ہوتا ہے وہ، یعنی قریبی چیز ہے اس کو آپ حاضہ کہتے ہیں، ذالک دور والی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں اشارہ بعید ہے۔ لیکن قرآنی استعمال میں ذالکہ کا لفظ کبھی جو بات پہلے گزری ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے،
ذالکہ یہ جو ان کا رویہ ہے بعض سببیہ ہے، بے انہم بسبب اس کے کہ بے شک وہ قوم ایک ایسی قوم ہے لا یاکلون جو بیوقوف ہیں، عقل نہیں رکھتے، اپنے رب کی کبریائی سے جو بندہ واقف نہیں ہے بہت بڑا بیوقوف ہے۔ جو بندہ بندوں کی طاقت کو مانتا ہے اللہ کی طاقت کو نہیں مانتا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام طاقتیں میرے رب کے دستے قدرت میں ہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، اور حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ یعنی وہ یہود ہیں، یہ یہودی تھا نا، یہ تو نہیں تھے کہ وہ خدا کو مانتے نہیں تھے، اور انہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ جو دیکھیں نا اذان تھی، اذان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ہی اعلان تھا نا، تو جو اس کا تمسخر اڑاتے ہیں ذالک بانہم قوم لا یاکلون، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہود کس لیے منافقت کرتے ہیں یا کس لیے دشمنی کرتے ہیں آپ کے ساتھ اے ایمان والو۔ فرمایا کل آپ فرما دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ اصطلاح ہے اور آسمانی کتاب کے حامل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس کوئی انگریزی کی کتاب پکڑی ہوئی ہے، کوئی اور کسی سبجیکٹ کی کتاب ہے، تو اسے آپ اہل کتاب نہیں کہہ سکتے۔ اہل کتاب جو ہے، دیکھیں مسلمان بھی تو حاملین قرآن ہے نا، مسلمانوں کو اہل کتاب نہیں کہیں گے۔ اہل کتاب اصطلاح ہے جو یہود و نصارہ کے لیے یا سابقہ آسمانی کتابوں کے حاملین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب میں مسلمان شامل ہیں، وہ بنیادی چیزوں سے ہی واقف نہیں ہے۔ تو یا اہل الکتاب سے مراد ہے یہود و نصارہ جن کا ذکر چل رہا ہے، جن کا رویوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون، ناکامہ ہوتا ہے غصے کا اظہار کرنا، اور انتقامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بدلہ لینے کے معنی میں۔ حل تنقمون، کیا تم بدلہ لیتے ہو یعنی غصے کا اظہار کرتے ہو، منا ہم سے، الا مگر ان آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وما انزل اور جو کچھ اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل اور جو کچھ اتارا گیا، من قبل اس سے پہلے، وان اکثرکم اور بے شک تم میں سے اکثر، فاسقون نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دزدی نہ کردہ ایم کسیرا نہ کشتہ ایم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتہ ایم، کہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میرا جرم یہ ہے کہ میرے محبوب میں تیری زلفوں کا قیدی ہو گیا ہوں۔ اے اہل کتاب، تم ہمارے ساتھ کس لیے دشمنی کرتے ہو؟ کیا ہم نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ ہم نے تمہارا کوئی مال چوری کیا ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، تم صرف اس چیز کا بدلہ لیتے ہو کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو مان لیا، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور پھر کیا؟ وما انزل الینا، اور ہم ہر اس چیز پر ایمان لائے جو ہم پر اتاری گئی۔ ہم سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ وما انزل من قبل، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ہم سے پہلے اتارا گیا۔ مراد یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی کلام اترا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی نبی تشریف لایا، ہم سب پر ایمان لائے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ،
اور تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ فاسق کا جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فاسق کے لفظ کی ایک جو اصطلاح ہے، ایک اس کا استعمال ہے فقہی اور ایک اس کا استعمال ہے قرآنی۔ قرآن کریم کا اپنا اسلوب ہے۔ فقہی اصطلاح میں کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کے ایک حکم کا انکار کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے کفر کیا ہے۔ ایک بندہ یہ کہے میں نہیں مانتا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے یا نماز کی کوئی حقیقت ہے، تو اس نے کفر کیا ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہوں، مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن میں کسی وجہ سستی کرتے ہوئے نہیں پڑھتا، وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ یعنی فقہی اصطلاح میں فسق کا درجہ کفر سے نیچے ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں فسق کا لفظ مطلق اللہ کی نافرمانی کے لیے آتا ہے، وہ کفر کے درجے کی نافرمانی ہو یا نچلے درجے کی نافرمانی ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم حاملین کتاب ہیں اور جنت ہماری منتظر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کرنے والے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثرکم یہ کیوں کہا؟ یعنی یہود و نصارہ تو سارے پھر فسق میں آتے تھے نا، یہاں پر یہ کیوں کہا نہ اکثرکم فاسقون، کہ تم میں سے اکثر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں؟ تو امام بیضاوی نے یہاں پر سورہ حجرات میں جو آتا ہے نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو وہاں پر بھی اکثر کا لفظ آتا ہے۔ تو بیضاوی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اکثر کا لفظ کل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ کل کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ ایک قبیلہ تھا، وہ سارا قبیلہ ایسا نہیں تھا، کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو وحی الہی کے منتظر تھے، جو حق پرست تھے، یوں ہی ان کے پاس حق پہنچا وہ اس کو ماننے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اکثر کہہ کے حق پرست لوگوں کو اس میں سے خارج کر دیا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب انہوں نے اس کلام کو سنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان کی طرف لپک کے آئے۔ تو یہاں پر اکثرکم کا لفظ کہہ کے ان حق پرست لوگوں کو اس سے خارج کر دیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا یا وہ اسلام قبول کرنے والے تھے۔ تو فرمایا ان اکثرکم فاسقون قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، یہ بھی ان کے ایک بات کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر کے لوگ بڑے برے راستے پر چل پڑے ہیں، بہت برے ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کل آپ فرما دیجئے حل انبئکم، کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں؟ نبأ ینبئ کا معنی بتانا، خبر کرنا، خبردار کرنا، کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں؟ بشر، یعنی یہ لفظ بشر نہیں ہے، بے الگ ہے، شر الگ ہے۔ بشر، ایسے شر کے ساتھ، من ذالک، اس سے، مثوبۃ عند اللہ، جو یعنی ازرو انجام کے اللہ کے نزدیک۔ یعنی آپ فرمائیے کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ ازرو انجام کے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا کون ہے، سب سے زیادہ شریر کون ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اللہ اس پہ غضبناک ہوا، وجعل، اور اللہ نے بنا دیا، منہم، ان میں سے، القردۃ، بعض کو بندر بنا دیا،
والخنازیر، اور بعض کو خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ مطلب کیا ہے کہ اے یہود، تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم بڑی محبوب قوم ہیں، اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ تم میں کچھ لوگوں کو اللہ نے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، کچھ لوگوں کو خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا، اور تم وہ لوگ ہو جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے سرکش لوگوں کی بات مان لیتے ہو اور تم طاغوت کی عبادت کرتے ہو۔ اولئک شر مکانا، جو لوگ اس ڈگر پہ چلتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اصل جو مقام ہے وہ اس چیز کا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا دل لے کے حاضر ہوتا ہے۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں آتا ہے وہ بے شک حبشہ سے بلال آیا ہو یا سہیب سے رومی آیا ہو، وہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی بندگی کے دائرے میں نہیں آتا، بے شک وہ کتنے قریشی ہو، وہ رسول کریم علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیتا ہے اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اسلام نے جو مقام اور مرتبے کا معیار ہے وہ کسی وہبی چیز کو ٹوٹلی طور پر نہیں بنایا، یعنی نسبت کا شرف مسلم ہے۔ اگر ایک بندہ کسی مقرب خاندان میں پیدا ہوا ہے نسبت کا شرف مسلم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں بہت اعلیٰ رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اس کا ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ جھکنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا، یہود کا پرابلم کیا تھا؟ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم مقدس خاندان میں سے ہیں اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کے جس خاندان میں اتنے نبی آئے ہم اس میں سے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ کیا، اللہ تعالیٰ کی سرکشی کا راستہ اختیار کیا، ان لوگوں نے اپنی نسبت کے شرف کو کھو دیا، ان لوگوں نے اپنی اس عزت کو ضائع کر دیا جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اولئک شر مکانا، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ برے ہیں ازروے مکان کے، یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں ازروے مرتبہ کے، وَأَضَلُّ، اور سب سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ تو اسلام جو ہے وہ برتری کا معیار اللہ کی بندگی کو قرار دیتا ہے، اللہ کی بندگی کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اور ان کی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالو، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا، اور جب وہ داخل ہوتے ہیں بالکفر، کفر کے ساتھ، یعنی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن حالت کیا ہے؟ ان کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ کفر کے ساتھ آتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے بدبخت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا فیض بھی نہیں پا سکتے، یہ سرکار کی صحبت کے فیض سے بھی فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ان کی حالت کیا ہے کہ اگر ایک بندہ کافر ہے تو وہ کھل کے کہے گی میں مسلمان نہیں ہوں، اپنے کفر کا اعلان تو صاف لفظوں میں کرے نا، چلو وہ ایمانی طور پر ختم ہے، کم از کم کسی انسانی وصف کا تو اظہار کرے کہ جو میرے دل میں ہے وہی میں زبان پہ لاتا ہوں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور حالت یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہوتا، کفر کے ساتھ آتے ہیں اور کفر کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اور جس بندے کے دل میں، جب سرکار تھے نا یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مشرک آیا تھا سفیر بن کے، تو اس نے جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آیا، آپ کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کے پاس بیٹھا نہیں تھا نا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، تو میری نظر میں کوئی آپ سے برا نہیں تھا۔ اب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو آپ کا جمال میرے دل میں اتر گیا ہے، اب میری نظر میں کوئی آپ سے اچھا نہیں ہے، اس لیے میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے اسے فرمایا تھا تم سفیر بن کے آئے ہو اور ہم سفیروں کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتے، تم واپس چلے جاؤ، اگر تمہاری یہ کیفیت رہے تو پھر واپس آ جانا، میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا۔ یہ کس کا عالم تھا؟ جس کے دل میں کچھ رمق باقی تھی، جس کے دل میں کچھ طلب باقی تھی۔ اور ان کا عالم کیا ہے کہ دعوے تو اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ بس نحن ابناء اللہ و احبا، لیکن کفر لے کے کملی والے کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کفر لے کے ہی کملی والے کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے، اور بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے بما کانوا یکتمون، کتم یکتم، کتمان کا معنی ہے چھپانا، کتمان، بما کانوا یکتمون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بہت بہتر جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں کیا خبر کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہم ان کو دھوکہ دے دیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ میرا دست کرم آپ کی پشت پر ہے، میرے دست کرم جو ہے وہ آپ پر سایہ فگن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے آگاہ فرماتا رہے گا۔ آگے فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ دیکھیں ایمان جو ہے نا، ایمان یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کوئی سٹور میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہوتا کہ جناب دوست کا والد فوت ہو گیا ہے تو ایمان کو نکالو جنازہ پڑھنا ہے، عید پڑھنی ہے، عید کا وقت آ گیا ہے ایمان کو نکالو ہم نے عید پڑھنی ہے۔ ایمان بندے کی پوری زندگی میں بندے کا رہبر بھی ہوتا ہے، بندے کا مرشد بھی ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے نا، اس کے معاملات بھی بتاتے ہیں کہ یہ مومن ہے، اس کے جذبات بھی بتاتے ہیں کہ یہ مومن ہے، اس کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ اس کا دل اللہ نے تقوی کے نور سے منور کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا کیا عالم ہے، دعوے تو بڑے کرتے ہیں، پھر حالت کیا ہے؟ فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تو دیکھے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم ہوتی نا، قوم کے سارے لوگ برابر نہیں ہوتے، لاکھ اختلاف صحیح عقیدے کا، لاکھ اختلاف صحیح نظریے کا، لیکن ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خیال کے مطابق تقوی پر چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق۔ یعنی یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی بندے نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے اعلان کے بعد اسلام قبول نہیں کیا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل خیر نہیں ہے۔ نیکی جبھی بنتی ہے جب ایمان کے ساتھ کی جائے، لیکن کچھ بندے اپنے خیال کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سب پر ایک حکم نہیں لگاتا، جب ایسا حکم لگاتا ہے تو ان کی اکثریت پر لگاتا ہے۔ فرمایا وَتَرَى،
اور تو دیکھے گا کثیرم منہم ان میں سے بہت سے لوگوں کو، ان کی اکثریت کو کیا کرتے ہیں وہ یسارعون فی الاسم والعدوان، وہ بھاگم بھاگ چلے جا رہے ہیں گناہ کی طرف اور سرکشی کی طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور تو دیکھے گا، عقل مصدر ہے کھانا، ہم ان کا السحت کہتے ہیں حرام خوری، حرام کھانا، رشوت یا اور طریقوں سے حرام کھانا، جیسے یہود کھاتے تھے۔ یعنی جو یہود کے صاحب علم و فضل تھے نا، یا ان کے جو مذہبی رہنما تھے، وہ جنت کے ٹکٹ بیچا کرتے تھے اور اس طرح لوگوں سے وہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا تم ان کو دیکھو گے کہ وہ بھاگم بھاگ جا رہے ہیں گناہ کی طرف، سرکشی کی طرف اور حرام خوری کی طرف۔ اچھا، یہ جو دو لفظ آئے ہیں اسم اور عدوان، ویسے دونوں کا معنی گناہ ہوتا ہے، اسم گناہ، عدوان سرکشی، سرکشی کا مال بھی تو گناہ ہی ہے نا۔ اس میں فرق یہ کیا گیا ہے کہ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جو بندے کی ذات تک محدود ہو، اور عدوان اس گناہ کو کہتے ہیں جو دوسرے کی ذات تک پہنچ جائے۔ یعنی ایک بندے نے خود نماز نہیں پڑھی، اسم ہے، اس نے دوسرے سے کہا تو مجھے اتنے پیسے دے تیری نمازیں معاف ہیں، یہ عدوان ہے۔ یا اس نے کسی کا حق مارا، یہ عدوان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ گناہ سرکشی اور حرام خوری کے راستے پر بھاگم بھاگ چلے جا رہے ہیں۔ اگر آگے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یہ جو لولا کا لفظ ہے اگر یہ ماضی پر آئے تو یہ زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے، ڈانٹنے کے لیے، اور اگر یہ مضارع پر آئے تو یہ ترغیب کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر مضارع پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ آپ دیکھیں، لولا نہیں، لبئس ما کانوا یعملون، تو کتنی بری بات ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی وہ سود کھاتے ہیں، لبئس ما کانوا یعملون، کتنا برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، ایسا کیوں نہ ہوا، ینہاہم کہ روکتے انہیں، الربانیون، یہ جو ربانیون تھا نا، یہ کہا جاتا تھا ان کے روحانی جو پیشوا تھے، اور احبار حبر کی جمع ہے، یہ کہتے تھے بڑے جید عالم کو، جیسے آپ جانتے ہیں حضرت ابن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، حبر الامہ، امت کا بہت بڑا عالم۔ تو ربانیون اور احبار کا ترجمہ وہی ہے جو ہم علماء و مشائخ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہیں کیا ہو گیا، ان کے علماء و مشائخ کو کیا ہو گیا، وہ کیوں نہیں منع کرتے انہیں، ان قولہم الاسم، ان کے گناہ کی بات سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کو حرام خوری سے۔ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ قرآن کریم کی سخت ترین آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے علماء و مشائخ کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو حرام خوری سے نہیں روکتے، تم لوگوں کو گناہ کے راستے سے نہیں روکتے۔ یعنی اگر یہ عالم ہو کہ ایک بندہ اگر اپنے مذہبی رہنما کی بات نہ مانے تو وہ اس سے ناراض ہو، اور وہ خدا کی بات نہ مانے اس کو پرواہ نہ ہو، وہ سرکار کی بات نہ مانے اس کو پرواہ نہ ہو، یہ تیری سجادہ نشینی تیری بندگی کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ تو لوگوں کا خدا اور خدا کے رسول سے تعلق قائم کرے، رابطہ قائم کرے، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ تک لے جائے۔ وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے جانے کا وسیلہ سمجھ کے تیرے پاس آتے ہیں، وہ تمہاری بندگی کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو یہ جو آیت ہے ابن عباس کہا کرتے تھے سخت ترین آیت ہے قرآن مجید کی، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء انہیں حرام خوری سے اور سرکشی کے راستے سے، علماء اور مشائخ۔ روحانی اگرچہ لفظ جو ہے نا، یہ ہمارے اس ماحول میں اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس ترجمے کو،
لیکن حق یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ میں بہت عرصہ کہتا رہا روحانی پیشوا، روحانی پیشوا، میں بھی ڈرتا تھا پہلے یہ لفظ بولنے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ربانیون سے مراد ان کے جن کو آج ہم مشائخ کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے مشائخ ایسے ہوتے ہیں، میں قطعاً نہیں کہتا، بڑے اللہ کی یاد دل میں بسانے والے ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جو اس لیے تو ایک مرید سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا حکم گیا تو تو نے کیوں نہیں مانا، لیکن مرید دن میں 5 مرتبہ اللہ کا حکم نہ مانے، پیر کے ماتھے پر بل نہ آئے، وہ ہے اس کا مصداق۔ دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی کہ ایک انسان کا پتہ اس کے دوستوں سے لگتا ہے، وہ جو کہا گیا نا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، وہ رسول کریم علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ یہ شاعر ہیں۔ شاعر کس معنی میں کہتے تھے؟ کہ تخیلاتی آدمی ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ نظم و نثر میں فرق نہیں کر سکتے تھے، شاعر تخیلاتی ہوتا ہے، تخیلاتی باتیں کرتا ہے۔ کل شب پھرا کے یار میں رویا میں اس قدر، عرش معلیٰ پہ چڑھ گیا پانی کمر کمر، یہ ہوتی ہے شاعری۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ شعراء جو ہوتے ہیں نا ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو میرے نبی کے ارد گرد کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو تمہارے معاشرے کا مغز ہیں، ان میں علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، یہ ہیں جو میرے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو بندے کا پتہ اس کے دوستوں سے لگتا ہے۔ اب جب ایک بندہ ویسے تو بڑی ایک حیت بنا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پاس بیٹھے ہیں پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والے، رشوت لینے والے، حرام خوری کرنے والے، جعلی قسم کے کاروبار کر کے تجارت کرنے والے، وہ اس کے قریبی ہیں، تو اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے وہ کیا چیز کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے علماء اور مشائخ کیوں نہیں روکتے انہیں حرام خوری سے، اور کیوں نہیں روکتے انہیں اللہ کی سرکشی سے۔ وَأَقْلِمُوا الصَّوْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب پہلے آیا نا، پہلے آیا یعملون، پھر آیا یصنعون۔ جب پہلے آیا نا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، وہاں آ گیا یعملون۔ یہاں پر آ گیا کیوں نہیں روکتے، یصنعون۔ دونوں کا معنی کرنا ہے لیکن فرق ہے۔ یعملون ہوتا ہے روٹین میں ایک بات کرنی، یصنعون ہوتا ہے بڑا ہیر پھیر کے ایک کام کرنا، ہیر پھیر کے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صنعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک بندے نے چمڑا لے کے اس سے جوتا بنا دیا، یہ صنعہ ہے، ہیر پھیر کے کام کرنا۔ یہ جو مذہب کے لبادے میں دنیا کماتے ہیں، یہ کیا کیا چکر دیتے ہیں، کس طریقے سے اپنے سارے بھرم رکھتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنی خواہشات کو دین بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کو یہاں پر قرآن نے یصنعون کہا ہے کہ یہ کتنے چکر کاٹتے ہیں اپنی دنیا داری کو دین بنانے کے لیے اور دین کے رنگ میں پیش کرنے کے لیے۔ سامعین محترم، سچی بات یہ ہے اگر مسلمان قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا، خدا جانتا ہے وہ بہت سی گمراہیوں سے اپنے آپ بچیں۔ جن چیزوں پہ ہماری زندگیاں کھپ جاتی ہیں، خدا کی قسم وہ قرآنی مسائل نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ، وہ بہت دور کی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن تو فکر انسانی کو بدلتا ہے یار، قرآن تو انسانی سوچ کی اصلاح کرتا ہے، قرآن تو افکار اور خیالات پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، پھر کیا ہوا کہ جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ بھی میرے رب کی ایک شان ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں لوٹ جائے گا۔
طوبیٰ للغرباء، اور غرباء کے لیے جنت کی بشارت ہو۔ یہ عمومی حکم ہے، اور اسلام میں تھوڑا سا اس کا ایک استثناء بھی ہے۔ تو غریب لوگ تھے نا اسلام قبول کرنے والے، موسٹلی لوگ غریب تھے، تو وہ کہتے تھے، یہودی تان کرتے تھے کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ان کے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا غریب ہو گیا جو ان کو دولت نہیں دیتا۔ لوگوں نے ہمیشہ ہر چیز کو دولت کے پیمانے پر پرکھا ہے۔ جس کے پاس دولت ہے ان کے نزدیک وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا دانش مند ہے، بڑا عقل مند ہے، اس کے پاس دولت جو ہے۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ دولت سارے عیب ان کے چھپا دیتی ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے، تمہارے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب ان کو اپنے پاس سے مت اٹھانا، وَقُلْ سلام، جب آپ ان میں جائیں تو انہیں سلام کیا کریں میرے محبوب، یہ میری محبت میں آپ کے قدموں تک پہنچیں۔ تو وہ کہتے تھے یہ مسلمان غریب ہو گئے ہیں، ان کے پاس مال کیوں نہیں ہے؟ یا ایک اس کا اور بھی پس منظر بتایا گیا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان پر مالی مشکلات ڈال دیں، یہود پر۔ انہوں نے تان کرتے ہوئے کہا اللہ تو غریب ہو گیا ہے، استغفر اللہ، اللہ تو بخیل ہو گیا ہے۔ یعنی بندے پہ آزمائش آئے اور بندہ آزمائش کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائے، یہ بہت بڑے بندوں کا کام ہوتا ہے۔ عموماً جب آزمائش آتی ہے یا بندہ اس کی تعویل کر کے روٹین میں چلتا رہتا ہے، یا پھر وہ الٹا جو ہے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ اور ید مغلولہ کہتے تھے بخیل آدمی کو کہ اس کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ باندھے جائیں، تم پر پھٹکار پڑے۔ وَلُعِنُوا، اور تم پر لعنت کی جائے کہ تم پر لعنت کی گئی، تمہارے ہاتھ باندھ دیے گئے، بما قالوا، بسبب اس کے جو تم نے کہا ہے۔ تمہاری اس بات کے سبب اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ تمہارے ہاتھ باندھ دیے، تم پر اپنی لعنت برسائی۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان، بل یداہ، بلکہ یداہ یعنی دو ہاتھ، یدانے تھا اصل میں، بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، کھلے ہوئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاتھ کوئی ہماری طرح کے ہاتھ نہیں ہیں، جیسے اس کو کہتے ہیں تقریب الالفام کے لیے ایک بات کر دینا، بات کو واضح کرنے کے لیے ایک اسلوب اختیار کرنا۔ باقی اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو بل یداہ مبسوطتان، اللہ فرماتا ہے میں بخیل نہیں ہوں، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میں دونوں ہاتھوں سے بانٹتا ہوں۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اب فرمایا یہ اللہ کی شان ہے، لیکن ان پر کیا اثر ہوگا اس وحی کا؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً زیادہ کر دے گا ان میں سے اکثر کے لیے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب سے، طغیانًا وکفرا، یعنی یہ جو وحی الہی ہے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کو اور زیادہ کر دے گی، ان میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ملکہ پایا جاتا ہے، یہ گویا وحی سے ہدایت کا سامان نہیں لیں گے، بلکہ یہ وحی سے مزید گمراہی کا سامان لیں گے، کیونکہ ان میں طلب نہیں ہے۔ بلا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان پر ایک گرفت کیسے کی ہے؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے پھینک دی، ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوت، دشمنی، عداوت، والبغضاء،
اور بغض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی ہم نے قیامت کے دن تک ان میں باہمی نفرتیں ڈال دی ہیں بطور سزا کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بندوں کو سزا دیتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ ان میں نفرتیں ڈال دیتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب اللہ کسی فرد سے راضی ہو، کسی قوم سے راضی ہو، تو اللہ ان میں باہمی محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں۔ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی اوقدوا انہوں نے بھڑکائی، نارن آگ، للحرب جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دے گا۔ یعنی یہ یہود جو بھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھڑکائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا میرے محبوب، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ پوری کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ امن کا درس دینے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ لوگوں میں امن کی کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی محبت سے محروم ہو گئے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے۔ اب مجھے بتائیے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب مومن ہیں، تو میرے رب نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے اہل کتاب کی نجات بغیر ایمان کے نہیں، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے۔ اور پھر کیا؟ وَاتَّقَوْا، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے، پہلے ایمان لاتے پھر تقوی اختیار کرتے۔ ایمان کے بغیر کوئی تقوی نہیں۔ ایک کسان اگر زمین میں بیج ہی نہ ڈالے، وہ جتنی بھی گوڈی کر لے، کھاد ڈال لے، تو کیا اس کو فصل مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے ایمان نجات کا بیج ہے۔ تقوی تب تقوی بنے گا جب پہلے ایمان ہوگا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں بھی ہو، جو وہاں بھی ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا وہ تقوی اختیار کرتے، پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ گویا اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کا ذکر کرنے کے بعد انہیں توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم ان کی تمام سرکشی اور تمام گناہوں پر پردہ ڈال دیتے، ہم ان کے عیب چھپا دیتے لوگوں سے بھی، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، ہم ان کے گناہ چھپا دیتے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی تمام برائیوں پر پردہ ڈال دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور یقیناً ہم انہیں نعمتوں بری جنتوں میں داخل فرماتے۔ یعنی ہماری طرف سے توبہ کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہوا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے، آ جاؤ، اب بھی میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، اب بھی میری بندگی کے راستے پر آ جاؤ، ہم تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب اگلی جو آیت ہے یہ ہے ان کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنا۔ وہ سارے کام کس لیے کرتے تھے؟ ان کا خیال یہ تھا، ان کے عوام تو علماء کے پیچھے تھے نا، اور علماء کا عالم کیا تھا جو حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا تھا، کہ وہ پادری لوگوں کو صدقہ و خیرات کی تلقین کرتا اور اپنے پاس رکھ لیتا، اور اس نے سونے اور چاندی کے گھڑے بھر کے زمین میں دفن کیے ہوئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمیں جو عزتیں ملی ہوئی ہیں نا لوگوں میں، وہ ختم ہو جائیں گی، ہمیں لوگ جو نذرانے دیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس بات کو بھول گئے تھے
اب ہر عزت کملی والے کے قدموں میں آنے سے وابستہ ہے. جو سرکار مدینہ کے قدموں میں آئے گا وہ عزت پائے گا. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سکندر رومی مٹ گیا ہے لیکن بلال کا نام آئے تو کروڑوں لوگوں کی گردنیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ لوگ تورات کو قائم کرتے. قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا، مطلب اچھے طریقے سے نماز کو پڑھنا. تو اس سے اقاموا التورات کیا ہے؟ وہ تورات کے احکامات پہ عمل کرتے. اگر وہ تورات کے احکامات پہ عمل کرتے. والانجیل، اور انجیل کے احکامات پہ عمل کرتے. یہود تورات پہ اور نصارہ انجیل پہ. وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے وہ اس پر عمل کرتے. کوئی ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو یقیناً وہ کھاتے اپنے اوپر سے. وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے قدموں کے نیچے سے. یعنی اگر وہ تورات اور انجیل کے احکامات پہ عمل کرتے تو بھوکے نہ مرتے. اللہ کی جب یہ بندگی کے راستے پر چلتے تو پھر آسمان بھی ان کے لیے رزق برساتا، زمین بھی ان کے لیے رزق اگاتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہلی بات یہ ہے، یہاں قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ تورات کے احکامات کو ماننا. انہیں یہ برکتیں تب ملتی جب وہ تورات و انجیل کے احکامات کو مانتے. مراد کیا ہے؟ کہ تورات و انجیل میں جو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے اس نبی آخر الزمان پہ ایمان لانا ہے، اگر تم ایمان لے آتے تو تب اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بھی رزق برساتا اور زمین سے بھی رزق برساتا. تو یہ اس چیز پر ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے سے، نیکی کا راستہ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رزق کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے دروازے پیدا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا. جب سرکار نے دعوت پیش کی تھی نا مشرکین مکہ کو، شروع میں آپ نے یہ فرمایا تھا، لوگو میں تم پر ایک کلمہ پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کر لو. عرب بھی تمہارے مطیع ہو جائیں گے، عجم بھی تمہیں ٹیکس دیا کریں گے، خراج دیا کریں گے. اور پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ بکریاں چرانے والے صوبوں کے گورنر بن گئے تھے. یہ اسلام کی برکت تھی کہ کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں میرے رب نے ڈھیر کر دیے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے یہ سوچ کر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ نہ چھوڑنا کہ مجھ میں حالات کی تنگی مجھ پر آ جائے گی. اگر آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، بندہ رب کو تو راضی کر لیتا ہے نا، لیکن میرے خدا کا وعدہ ہے ہم اس کے رزق میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں ایک ایسا گروہ ہے جو اعتدال پر قائم ہے. یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حق کے طالب ہیں اور وہ بڑی جلدی اسلام کی طرف آئیں گے یا وہ اسلام کی طرف آگے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو بہت برے اعمال کر رہے ہیں، بہت برے کرتوت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. یا اکرم الاکرمین ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے.
میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا، ہمیں قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ پروردگار عالم اپنی اس بابرکت کتاب کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا کرم الاکرمین، جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے وقت دیتے ہیں میرے مالک، ان کے وقت میں برکتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم ان کے رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، سب کو دارین کی عزت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ۔ 26 تاریخ کو بدھ کا دن ہی ہوگا، اس مسجد میں انشاءاللہ تعالی میلاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک عظیم الشان پروگرام ہوگا، جس میں حضرت علامہ سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آباد والے، سید شبیر حسین شاہ صاحب کے بھائی، وہ تشریف لائیں گے۔ تو صدارت انشاءاللہ تعالی انور صاحبزادہ پیر انور جنید شاہ صاحب گمگول شریف والے وہ فرمائیں گے، اور بھی بہت انشاءاللہ تعالی علماء اور مشائخ تشریف لائیں گے۔ میں انشاءاللہ ختم نبوت قرآن کریم کی روشنی میں اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔